اپنی امت پر بڑے رحیم اور بڑے شفیق تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس بات سے منع فرمایا جس سے امت کو کوئی تکلیف پہنچتی ہو۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کی چیز، خواہ وہ کوئی بھی ہو، وہ پانی ہو، دودھ ہو، کوئی بھی چیز پینے کی ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پینے کی چیز 3 سانس میں پیا کرتے تھے، ایک سانس میں نہیں پیتے تھے، بلکہ حضور علیہ السلام رک رک کر 3 سانس لے کر جو ہے وہ پینے کی چیز کو ختم کیا کرتے تھے۔ ایک ہی سانس میں وہ پینے کی چیز کو پینے سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ گلاس منہ سے لگائیں اور ایک ہی سانس میں ختم کر دیں، اس سے منع فرمایا ہے، بلکہ رک کر ٹھہر کر 2-3-4 سانس لے کر پانی پینا چاہیے۔ تو 3 سانس لے کر پانی پینا یہ زیادہ سنت کے قریب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی ثابت ہے کہ آپ چیز کو 3 سانس میں پیا کرتے تھے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی طرح ایک ہی مرتبہ پانی پینے سے منع فرمایا ہے، یعنی آپ پانی پی رہے ہیں آپ نے گلاس منہ سے لگایا اور گلاس ختم کر دیا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جب پانی پینا ہے تو وہ ٹھہر کر، رک کر، سانس لے کر پانی پینا ہے۔ یہ جو ایک ہی سانس میں پانی پینا، اس کو حضور علیہ السلام نے اونٹ سے تشبیہ دی ہے کہ اونٹ کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ جب پانی پینے لگتا ہے تو وہ جب پانی پینا شروع کرتا ہے تو پیتا ہی جاتا ہے، وہ سانس نہیں لیتا، وہ ایک ہی سانس میں جو ہے وہ پانی پی لیتا ہے، اپنا پیٹ بھر دیتا ہے۔ تو ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اونٹ کی طرح پانی مت پئیں، بلکہ حضور علیہ السلام کی جو سنت ہے اس کے مطابق پانی پئیں، یعنی رک کر، ٹھہر کر اور سانس لے کر ہمیں پانی پینا چاہیے۔ ایسے ہی اس حدیث کی تفصیل ایک اور حدیث میں بھی آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب پانی پینے لگتا ہوں تو مجھے پانی پینے میں بار بار سانس لینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو اس کے لیے میرے متعلق کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم پانی پیتے ہو اور تمہیں سانس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو تم برتن کو منہ سے ہٹا لیا کرو اور سانس لے لیا کرو۔ جب سانس لے لو دوبارہ برتن سے پانی پینا شروع کر دیا، پھر جب ضرورت محسوس ہوئی تو برتن منہ سے ہٹا لیا، یعنی برتن منہ سے ہٹا کر پھر سانس لینا چاہیے۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کے اندر سانس لینے سے منع فرمایا ہے کہ جب تم پانی پی رہے ہو، وہ گلاس کے اندر، پیالے کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر جب تم پانی پی رہے ہو تو وہ پانی پیتے ہوئے برتن کے اندر سانس مت لو کہ تم پانی بھی پیتے جاؤ اور اندر سانس بھی لیتے جاؤ، ایسے نہیں ہے، بلکہ رک کر برتن منہ سے ہٹا کر سانس لینا چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ برتن کے اندر پانی پیتے ہو برتن میں پھونکارے مارتے جائیں، ایسا نہیں ہے، برتن منہ سے ہٹا کر پھر سانس لینا چاہیے، یہ حضور علیہ السلام نے ہمیں بتلایا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بتلا دی اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بھی ظاہر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عاشق بھی ظاہر کرتے ہیں۔ تو جو محبت کرتا ہے یا جو عشق کرتا ہے وہ تو اپنے محبوب کی ایک ایک ادا پہ مر مٹتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے لیے مشعل راہ ہیں تو ہم ان کی اداؤں پہ کیوں نہ مر مٹیں۔ سب سے بڑے محب تو ہمارے وہی ہیں، ہمارے محبوب حقیقی تو وہی ہیں۔ جب ان کی سنتوں پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر ہماری زندگی کیسے گزرے گی؟ اس لیے جس سے اللہ کے نبی نے منع فرما دیا اس سے رک جاؤ۔ ایسے ہی ایک اور ادب حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشکیزوں کا منہ کاٹ کر پھر ان سے منہ لگا کر پانی نہ پیا کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی کسی بڑے برتن سے منہ لگا کر پانی پینے سے آپ نے منع فرما دیا۔ وہ کیسے؟
اس وقت مشکیزیں ہوا کرتے تھے، اور آج کے دور میں جیسے گیلن وغیرہ ہیں، کین ہیں، گیلن ہیں، اس طرح کے بڑے برتن ہیں، تو بڑے برتن سے منہ لگا کر پانی پینے سے آپ نے منع فرما دیا۔ اس کے اندر علماء نے کئی وجوہات لکھی ہیں، بعض نے کہا یہ طبی لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے، تو بہرحال جس طریقے سے بھی ہو یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم نے تو اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی نے روک دیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو ہمیں اس سے رک جانا چاہیے، ہمیں وہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے محبوب حقیقی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روک دیا۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ادب بیان فرمایا، وہ کیا تھا؟ حضرت انس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ اب دیکھیں نا، کھڑے ہو کر پانی پینا یہ جانور کا کام ہوتا ہے، یہ انسان کا کام نہیں ہوتا۔ یہ جانور کھڑے ہو کر پانی پیتی ہیں، انسان کا کام یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر پانی پیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا۔ یہ الگ بات ہے، کوئی مجبوری ہو تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن کھڑے ہو کر پانی پینے کو آپ نے پسند نہیں فرمایا، اور جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہ فرمائیں تو وہ ہمارے لیے کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ میرے محترم دوستو، یہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے پانی، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کو پینے کے بھی آداب بتلا دیے کہ پانی کس طریقے سے پینا ہے۔ ایک واقعہ ہے، یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید شکار پہ نکلے، اور شکار پہ جاتے ہوئے کہیں دور نکل گئے، زیادہ وقت لگ گیا، ان کے پاس جو زیادہ راہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اب کھانے کو بھی کچھ نہیں، پینے کو بھی کچھ نہیں، دن زیادہ لگ گئے، زیادہ راہ ختم ہو گیا۔ تو وہاں سے چلتے چلتے ان کو دور سے ایک جھونپڑی نظر آئی، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ چلو وہاں چلتے ہیں، اس جھونپڑی میں شاید وہاں ہمیں کچھ مل جائے۔ اس جھونپڑی میں پہنچے، لاؤ لشکر ساتھ تھا، وہاں پہنچے، جھونپڑی والا دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یہ کون بتلایا کہ بادشاہ سلامت ہیں۔ چنانچہ جھونپڑی والے سے کہا کہ یہ واقعہ ہے، ہمیں پانی لا کر دو۔ جھونپڑی والا گیا اور وہ پانی لے کر آیا، بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کیا۔ اب خلیفہ جو ہے وہ پانی پینے لگے، تو اس آدمی نے کہا حضور اگر اجازت ہو تو میں ایک بات آپ سے پوچھ سکتا ہوں پانی پینے سے پہلے؟ خلیفہ نے کہا پوچھو۔ اس نے کہا کہ حضور مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے کہ اگر یہ پانی آپ کو نہ ملتا تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے تھے؟ کیا کچھ خرچ کر سکتے تھے یا کتنی تگ و دو کر سکتے تھے؟ تو ہارون الرشید کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ پانی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا، یہاں تک کہ اس کی زندگی بھی ناممکن ہے، تو اس کے لیے تو مجھے اپنی آدھی سلطنت بھی خرچ کرنی پڑتی تو میں کر دیتا۔ اس نے کہا بادشاہ پی لے، پانی پی لے۔ چنانچہ ہارون الرشید نے وہ پانی پی لیا۔ جب وہ پانی کا گلاس ختم ہوا، پیالہ ختم ہوا پانی کا، تو وہ صاحب پھر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے بادشاہ سلامت اجازت ہو تو ایک بات اور پوچھ لوں؟ خلیفہ نے کہا پوچھو۔ تو عرض کرنے لگا کہ امیر المومنین، یہ پانی جو آپ نے ابھی پیا ہے، اگر یہ پانی آپ کے جسم سے باہر نہ نکلے، جیسے پیشاب وغیرہ کے ذریعے یہ باہر نہ نکلے، تو آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہارون الرشید نے کہا کہ یہ تو اس سے بھی بڑی مصیبت ہے کہ پانی اندر جائے اور اندر سے باہر نہ نکلے، اس سے تو انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ مجھے اپنی آدھی سلطنت بھی لگانی پڑی تو میں لگا دوں گا اس پانی کو باہر نکالنے کے لیے۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت آپ ذرا غور کریں کہ آپ کی اتنی بڑی پوری سلطنت کی قیمت ایک پانی کا گلاس یا ایک پانی کا پیالہ ہے، کہ اس کو اندر جانے کے لیے بھی آپ آدھی سلطنت خرچ کر رہے ہیں، باہر نکالنے کے لیے بھی آدھی سلطنت خرچ کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہم روزانہ دن میں کتنی مرتبہ اس نعمت سے لطف اندوز ہوتی ہیں، کتنی مرتبہ پانی پیتی ہیں، کتنی مرتبہ وہ ہم باہر نکالتی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے ہم پہ، کبھی ہم نے غور کیا ہے اس پہ؟